السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تخشوهم واخشونی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے منہیات قرآنی، یعنی قرآن میں اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا یا جن کے استعمال سے منع فرمایا یا جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان پر گفتگو۔ آج کا موضوع خشیت الہی، عظمت و جلال ربانی کا تقاضا، یعنی اللہ سے ڈر، دل میں اللہ کا ڈر ہو، یہ اللہ کی عظمت و جلال کا تقاضا ہے کہ اللہ کی شان اتنی بلند اور اعلیٰ ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی ناراضی سے ڈرا جائے، اس کی نافرمانی سے ڈرا جائے، اس کے حکم عدولی سے ڈرا جائے۔ چنانچہ پڑھی گئی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے جو تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فلا تخشوہم، پس تم ان لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی میری ناراضی سے بچتے رہو، بچنے والے بن جاؤ۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دوں اور تاکہ تم رائے ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے آپ کو انتہائی حقیر نہ بنا لے، تم میں سے کوئی اپنے آپ کو انتہائی حقیر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پرلے درجے کا نہ بنا لے، جس کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہ ہو، وہ اپنے آپ کو خود تم میں سے کوئی نہ بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو انتہائی حقیر بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کے کسی حکم کو دیکھتا ہے کہ اس حکم میں اس کا بات کرنا بنتا ہے، لوگوں کو سمجھانا بنتا ہے۔ ہاں جی، لوگ خلاف شریعت کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں کام کر رہے، اور اس کی پاور اور طاقت بھی ہے کہ اس موقع پر وہ ان کو سمجھا سکتا ہے، بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی ناراضی کا سبب بن رہا ہے، یہ کام تم نہ کرو، لیکن وہ بات کرتا نہیں، وہ ان کو نہیں سمجھاتا، وہ ان کو روکتا نہیں ہے اس کام سے جو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن اسے پوچھیں گے کہ میرے بارے میں تجھے بات کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اے میرے بندے، تو نے دیکھا کہ فلاں قوم، فلاں شخص میرے حکم کے خلاف کر رہا ہے، میرے نبی کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے، اور تو اسے دیکھ کے گزر گیا، تو اسے دیکھ کے خاموش ہو گیا، یا چپکے سے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، تو نے ان کو روکا نہیں۔ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو ان کو سمجھا نہ سکا، صحیح بات تو ان کو بتا نہ سکا؟ وہ کہے گا کہ لوگوں کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے میں نے بات نہیں کی۔ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، اس سے میں ڈر گیا تھا، لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، بولنا نہ چھوڑ دیں، ہاں جی، ساتھ دینا نہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے، بندہ خدا، تجھے لوگوں کے بجائے مجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا،
تو لوگوں سے ڈر گیا، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، ہاں جی، تم میری ناراضی سے ڈرتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، دوسرے پارے کے اندر اللہ نے لائے نہیں کے ذریعے اور لائے نفی جنس کے ذریعے اور لائے نافیہ کے ذریعے 30 مقامات پر 30 کاموں سے روکا ہے اپنے بندوں کو، بھئی یہ کام نہیں کرنے، اور 30 کام ایسے ہیں جنہیں حلال قرار نہیں دیا۔ آج ان میں سے ایک پر بات ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنا۔ اور یہ عنوان اس لیے تجویز کیا گیا ہے تاکہ ہماری ذہن سازی ہو کہ اللہ نے ہمیں کن کاموں سے روکا ہے، اور پھر ہم ان کام سے رکنے والے بن جائیں۔ دنیا کے اندر مسلمان کسی ملک میں ہو، کسی کے ہاں جاب کر رہا ہو، کوئی دنیا کا کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمانوں کو نماز سے نہیں روکتا۔ کتنے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کبھی امریکہ نے روکا ہے؟ کبھی روکا ہو اس نے کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھنی مسلمانوں نے؟ حج کرنے کے لیے دنیا سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کبھی اس نے پابندی لگائی ہو کہ آج کے بعد حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے؟ ان کاموں سے نہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جو کام کرنے والے ہیں، کرنے والے کاموں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف ہوتی ہے منع والے کاموں سے زیادہ۔ نہی عن المنکر مشکل ترین کام ہے، بتانے والے کے لیے بھی اور کرنے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں ارشاد ربانی ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي۔ اس جملے میں بڑی حقیقت کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لانے میں، احکام پر پوری طرح سے عمل کرنے میں، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں اور ان احکام کو پوری طرح ان پر عمل کرنے میں لوگ تمہیں تانا دیں گے، تم پر آوازیں کسیں گے، طنز کریں گے، طرح طرح کی باتیں تمہیں کہیں گے۔ تم لوگوں کے طنز و طعنوں سے مت ڈرنا، بلکہ تم اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس بات سے خوف تمہارے دل میں ہو، اس کام کے نہ کرنے سے ہمارا اللہ نہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس سے نہیں کہ کوئی اور ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس آیت کے ٹکڑے کا مفہوم۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دو، پھر ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور مسئلہ بھی کچھ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ سیرت نگاروں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو آپ نماز کے لیے کعبہ کی طرف ایسے انداز سے رخ کرتے تھے کہ وہ رخ کعبہ کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا، دونوں طرف وہ رخ بن جاتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں جا کر ایسا کرنا ممکن نہیں رہا کہ وہاں رخ کرنے سے دونوں جانب رخ ہو، کیونکہ مدینہ منورہ میں اگر ہم روضہ رسول پر کھڑے ہوں یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے تو ہمارے بائیں جانب سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دائیں جانب غروب ہوتا ہے، وہاں الگ معاملہ ہے۔ پاکستان میں تو ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی جانب، وہاں مغرب کی جانب نہیں ہے، تو اس لیے وہاں ممکن نہیں تھا دونوں طرف رخ کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ نے 17 ماہ 3 دن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی یا تعمیر کرائی جنات سے۔ وہ سارا واقعہ قرآن کریم میں سورہ نبا میں ہے، سورہ سبا میں۔ تب سے تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی چلا آ رہا ہے۔
جسے بعض علماء نے قومی قبلہ بھی قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، مسلمانوں کو باقی امتوں سے ممتاز کر دیا جائے، ان کا ایک الگ قبلہ ہو، ان کا ایک الگ نظام زندگی ہو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں ہو۔ چنانچہ آپ اس بارے میں ہمیشہ نگاہ نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے زمین کے اوپر، لیکن بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے وحی کے انتظار میں کہ شاید اللہ کی طرف سے وحی آ جائے اور یہ حکم مل جائے کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، وہ زمین پر چلتے ہوئے زمین پر ہی آپ کی نظر ہوتی تھی، لیکن اکثر وہ سر اٹھا کر آپ اپنا مبارک آسمان کی طرف دیکھتے کہ وہی تو نہیں آ رہی، وہی تو نہیں آ رہی۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 میں قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب کریم آپ کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں علم ہے کہ آپ بار بار اپنا چہرہ انور کس لیے اٹھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اسے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یقیناً ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا اللہ کرے گا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چنانچہ آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں بھی ہو تم بھی نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ خانہ کعبہ جو بین الاقوامی قبلہ ہے، اللہ نے نماز کے دوران اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کے محلے میں بشر بن برا کے گھر تشریف فرما تھے، کسی کام سے ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز با جماعت کے دوران 2 رکعتیں مکمل ہوئی، 2 رکعتوں کے ادا کر چکنے کے بعد وحی آ گئی اور حکم ہو گیا اللہ کی طرف فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے فوراً رخ انور پھیر لیا اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں نے بھی رخ بدل لیا۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تعین کہتے ہیں، جو مسجد نبوی سے تقریباً 4 میل فاصلے پر واقع ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر پر اپنے محبوب کے در کی حاضری کا شرف دیا انہوں نے دیکھی ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ہم سب کو بار بار یہ شرف نصیب فرمائے۔ اگلے روز صبح مسجد قباء کے لوگ نماز ادا کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے، چونکہ وہاں بھی خبر نہ پہنچی۔ کسی صحابی نے انہیں آ کر بتایا کہ قبلے کا رخ تو بیت المقدس سے ختم ہو کر بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ تو سب نمازیوں نے اسی حال کے اندر اپنے رخ کو بدل لیا اور فوری طور پر بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ یہ اس لیے بتایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے محبوب کے ایسے شیدائی تھے، ایسے مخلصین تھے کہ جو ہی انہیں پتہ چل جاتا یہ حکم ہمارے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے، پھر وہ چون و چرا نہیں کرتے تھے، پھر وہ اس کی تحقیق میں نہیں لگتے تھے، بس فوراً اس حکم کو مانتے ہوئے اس پر عمل کر لیتے تھے، عقل کو بیچ میں نہیں لاتے تھے، بلا تاخیر اس عمل کو بجا لاتے، جیسے تحویل قبلہ کا جو حکم تھا اس پر فوری طور پر عمل کیا۔ اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ سے کیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
جس قبلہ کی طرف آپ رخ کیے ہوئے تھے یعنی بیت المقدس، ہم نے اسے اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو ان سب سے ممتاز کر دیں جو حکم آ جانے کے بعد اپنی عقل پر پرکھنے کی وجہ سے الٹے پھر جاتے ہیں، یعنی تاکہ ہم واضح کر دیں کون کون وہ ہے جو اعتراض کرنے لگا اور کون کون وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ملتے ہی فوری طور پر اس پہ عمل کرنے لگا۔ خالصین اور منافقین کے درمیان فرق واضح کر دیں، یہ ہم نے فرق واضح کر دیا۔ چنانچہ آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا فوراً اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کے محبوب کا اس پر عمل کرتا دیکھتے ہوئے فوراً اس پر عمل کرنا یہ کوئی معمولی حکم نہ تھا جس پر عمل کیا جاتا، یہ بہت بڑا حکم تھا، مشکل تھا یعنی اس پر عمل کرنا۔ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا جنہیں اللہ سیدھی راستہ، جن کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، جنہیں اللہ نے صحیح راہ پر ڈال دیا، ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا آج بھی انہی کے لیے مشکل ہے جو صدق دل سے اور سچے دل سے اور کامل طور پر ایمان نہیں لائے۔ دل ان کے آج بھی لڑکھڑا رہے ہیں، جو سچے دل سے ایمان لائے ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ میرے اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے، بس ختم بات۔ ساری دنیا ایک طرف، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف۔ الا علی الذین ھدی اللہ، ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ کیوں؟ ان کے لیے تو سخت سے سخت بات بھی آسان ہے جب انہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ حکم واقعی اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اور اللہ کے محبوب نے یہ حکم ہم تک پہنچایا، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مدینہ کے یہود و منافقین نے شدید پروپگنڈا کیا۔ مدینہ کے یہودیوں نے بھی اور منافقین نے بھی، دونوں نے مل کر شدید پروپگنڈا کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مشرکین مکہ یہ پروپگنڈا کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے مدینہ کی کیا ہجرت کی، مدینہ جا کر اپنا قبلہ ہی یعنی وہی بنا لیا جو یہودیوں کا قبلہ تھا۔ چونکہ یہاں دونوں طرف رخ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں جا کر رخ کرنا مشکل ہوا جیسے میں نے پیچھے بتایا۔ تو مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ مدینہ میں مسلمان جا کر یہودیوں کے قبلے کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں، پورا رخ ادھر ہو گیا، بیت اللہ کی طرف ممکن نہ رہا۔ اور جو وہاں کے یہودی اور منافقین تھے جو سچے دل سے ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے ایک الگ پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان جا کر وہ کہتا یہودیوں کا ہے، اور منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے انبیاء بنی اسرائیل کے قبلے سے انحراف کر لیا اور اپنا رخ پھیر لیا۔ چونکہ اللہ کا حکم تھا بیت اللہ کی طرف مڑ جاؤ، تو یہودیوں منافقوں کو موقع مل کر انہوں نے کہا جی مسلمان بنی اسرائیل کے قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور مشرکین شروع میں کہنے لگے جب نہیں تحویل قبلہ کا حکم تھا وہ اپنا شور شرابہ کرتے۔ دونوں طرف سے مسلمانوں کو تان و طنز کا سامنا تھا، لیکن اصل بات کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ یہ جو پروپگنڈا تھا، یہ جو طنز و تانے تھے، ان سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بیچارے پریشان تھے۔ ظاہرہ جو نیا آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ابھی مکمل طور پر تو مسائل اس کے سمجھ میں نہیں ہوتے، یہ پریشان ہو گئے کہ ہم اب کیا کریں، ہم ان طنز و تانوں کا کیسے جواب دیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بدلنے کا حکم دیتے ہوئے پھر یہ خدشہ لاحق ہوا مسلمانوں کو کہ جو ہمارے بھائی فوت ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا، جو 17 مہینے 3 دن نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، تو بیچ میں فوت بھی ہوئے ہوں گے،
ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ پریشان ہو گئے نئے نئے مسلمان اور طنز و طعنوں سے بھی ڈرتے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے آگے فرمایا کہ دیکھو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ دیکھو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی اللہ ہی کا حکم تھا، اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے بیت اللہ قبلہ بننے سے پہلے فوت ہو گئے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کے شایان شان نہیں ہے وہ تمہارے ایمان اور اعمال کو ضائع کر دے، بلکہ وہ نمازیں بھی قابل قبول ہوں گی، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ بھی قابل قبول ہوں گی، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ مختار کل ہے، خالق کل ہے، وہ اپنے بندے کو جو بھی حکم دے گا اس کے بندے اسی حکم پر چلتے ہوئے اس کی رضا حاصل کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائی، اور اس لیے کہ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے یہودیوں کے اعتراض کا جواب بھی دیا۔ یہودیوں نے جو اعتراض کیا کہ یہ انہوں نے جو قبلہ چھوڑ کر بنی اسرائیل کا، تو یہ ادھر بیت اللہ کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی یقینی طور پر اس بات کا علم ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ان کے رب کی طرف سے سچ اور حق ہے، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو بشارتیں اور جو نشانیاں ہیں، ان میں سے آپ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہوں گے اور آپ کا قبلہ بھی ابراہیمی ہی ہوگا۔ یہ ان کو پتہ تھا اس بات کا، لیکن باوجود پتہ ہونے کے حسد، کینہ اور بغض کی وجہ سے وہ کیا کرتے؟ ان بشارتوں اور نشانیوں کو اپنی کتابوں میں چھپا کر حسد کے اندر وہ مخالفت کرتے۔ ان کو پتہ ہے انہ الحق، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ایسا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت کرتے حسد کی وجہ سے۔ چنانچہ آگے آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے طنز و طعنوں سے آپ پریشان نہ ہو، آپ بالکل دل چھوٹا نہ کیجئے۔ یہ اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی بھی لے آئیں آپ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ حسد اور بغض میں اتنے بھر چکا ہے ان کے اندر حسد اور بغض کہ یہ آپ کے قبلے کی کبھی پیروی نہیں کریں گے۔ اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ کے لیے ممکن ہے کہ اب آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ نے بھی اب ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور اللہ فرماتے ہیں اے محبوب کریم یہ آپ کی کیا مخالفت کریں گے؟ یہ اہل کتاب خود ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہود و نصارہ میں سے بھی کوئی گروہ دوسرے گروہ کی قبلے کی طرف رخ کرنا گوارا نہیں کرتا، رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے اگرچہ یہ دونوں رخ ادھر ہی کرتے ہیں، لیکن فرق ہے، یہود بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، بالکل بیت المقدس کی طرف، لیکن عیسائی، نصارہ، کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی مشرقی جانب کی طرف رخ کرتے ہیں، جسے قرآن نے مکاناً شرقیہ کہا۔ وہ بیت المقدس کی طرف نہیں کرتے، وہ تھوڑا سا ہٹ کے شرقی جانب وہ رخ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی طرف۔ اللہ نے دوسرے پارے کی ابتدائی آیت میں 142 سے 145 تک 150 تک 3 مرتبہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ذکر فرمایا، 3 مرتبہ یہ حکم دیا۔ جو آدمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو اس امت کا شعار قرار دیا ہے، جو آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہو
اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ عین کعبہ ہو، یعنی اس کا رخ عین کعبہ ہو۔ اگر یہ جو پلر لگا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ اس طرح، اور چاروں طرف سے نماز پڑھنے والے وہ بالکل اسی طرف رخ کریں گے۔ یہ عین قبلہ شرط ہے مسجد حرام میں۔ لوگ وہاں بھی بعض دفعہ جو ہے نا وہ سستی کر جاتے ہیں، جنہیں اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے توفیق دے وہ بہت احتیاط کیا کریں۔ وہاں اگرچہ انہوں نے وہ لائنیں لگائی ہوتی ہیں، نشانیاں لگائی ہیں پورے مسجد حرام میں، چونکہ مسجد حرام اس طرح اور رخ ان کے مختلف ہوتے ہیں، تو وہاں انہوں نے جگہ جگہ پہ ہر جگہ پہ صفوں کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے رخ اسی طرف کرنا ہے۔ اس کے باوجود لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ ایک نماز کے اندر میں کھڑا تھا تو میرے ساتھ جو نمازی ہے اب بالکل کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا، میں یوں، وہ ساتھ والا ادھر کھڑا تھا، یوں رخ کر دیا۔ اب کیا وہ تھا پتہ نہیں کس ملک کا، تو کوشش کے باوجود لوگ دیکھتے نہیں، سستی کر جاتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے، نیچے لائن کدھر لگی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا بھی کعبے سے رخ پھر گیا تو نماز ضائع، کیونکہ قبلہ شرط ہے۔ مسجد وہاں یعنی مسجد حرام کے اندر وہ عین کعبہ شرط ہے، اور اگر عین کعبہ نہیں رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور مسجد حرام کے جو باہر لوگ ہیں ان کے لیے جہت کعبہ شرط ہے، رخ کعبہ۔ اس لیے یہاں جب ہم نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں رخ میرا کعبہ کی طرف، رخ یعنی رخ وہ ہو۔ اگر وہ کعبہ ہے، میں یہاں کھڑا ہوں یعنی باہر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی، تو تقریباً کچھ ڈگری پر معافی ہے کہ آدمی بالکل عین کعبہ ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر رخ مڑ بھی جائے تو پھر بھی اس کی نماز بالکل صحیح اور درست ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے اندر باقی جو حصے ہیں وہاں عین کعبہ ممکن نہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ اس حکم کے آ جانے کے بعد لوگوں کو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی موقع اور دلیل نہ ملے۔ اللہ کا حکم آ گیا، بس اب اللہ اور اس کا حکم، اب دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبانیں بند نہیں ہوں گی، ان کی زبانیں چلتی رہیں گی، آپ ان کی زبانوں کے چلنے کی فکر نہ کیجئے۔ فرمایا یہ اب جو ہماری مطلوبہ آیت جو پڑھی گئی تھی اور جو مقصد تھا بیان کرنے کا، یہ سارا لب رباب یہ بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ظالم ہیں، جو دین سے بیزار ہیں، چاہے دین کے اندر ہے بیزار ہیں، دین سے باہر ہیں تو دین کے خلاف ہے، دشمن ہیں، دونوں حالتوں کے اندر اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان کے پروپیگنڈے سے، ان کے طنز و طعنوں سے، ان کی باتیں کرنے سے آپ ان سے مت خائف ہوں، بلکہ مجھ سے ڈریں کہ میرا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور جو میں نے آپ کا رخ بدلا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ میں اپنی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کرنا چاہتا ہوں، پورے طور پر ملت ابراہیمی کا پیروکار بنانا چاہتا ہوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم فلاح کا راستہ پا جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ نعمت کے تمام ہونے سے مراد اسلام پر موت کا آنا ہے، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے۔ یہ ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کا معنی اور مطلب۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ کے اندر جو لائے نہیں ہے، اس نہیں میں جس کام سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر دینی حکم کے آ جانے کے بعد یا واضح طور پر دینی احکام آ جانے کے باوجود کچھ ظالم لوگ نہ صرف یہ کہ ان احکام کو نہ مانیں گے بلکہ الٹا تم پر طنز کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ خبردار، تم ان کی باتوں سے خوف زدہ مت ہونا، ان کے طنز اور طعنوں سے خوف زدہ مت ہونا۔
اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. بدعتی لوگ، مشرک لوگ تمہیں تانے دیں گے، تمہیں طنز کریں گے، تمہیں طرح طرح کی باتیں تمہارے اوپر کسیں گے. تم نے ان سے خائف نہیں ہونا. فلا تخشوہم واخشونی، بلکہ تمہارے دل میں ہمیشہ یہ ڈر ہو کہ میرے اس کام کے کرنے سے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ آپ نے دل کے اندر رکھنا ہے، میرا رب نہ ناراض ہو جائے. باقی ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو بھاڑ میں جائے، ہمارا اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا عمل بدعاتوں کے موقع پر. جب لوگ بدعتیں کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ہم بھی انہی کے ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. یہی اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے. فلا تخشوہم، نہیں گھبرانا میرے نبی کے صحیح سنت پر عمل کرنے والے امتیوں، نہیں گھبرانا آپ نے. چنانچہ میں نے خطبے کے ساتھ بھی یہ حدیث بیان کی، پھر بیان کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سنیے. یہ حدیث مبارکہ شاید ہمیں بدعت و شرک سے پھیر کر توحید و سنت پر لے آئے. شاید ہمارے اندر توحید و سنت کا جو جذبہ ہے، جو محبت ہے، وہ مزید اس کے اندر اضافہ فرمائے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اپنے آپ کو اتنا کم تر، گھٹیا، حقیر نہ بنانا. اے میرے امتیوں، اپنے آپ کو کم تر، گھٹیا اور حقیر نہ بنانا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چونکہ انہوں نے قیامت تک کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا. آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے آپ کو بھی گھٹیا بنا سکتا ہے؟ لوگ تو چلو کہیں گے، خود اپنے آپ کو کون گھٹیا بنا سکتا ہے؟ کون کمتر اور حقیر بنا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو گھٹیا بنانے کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے؟ آقا ہمیں بتا دیجئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہیں کھول کر بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا ایک حکم آتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس حکم کے بارے میں مجھے بات کرنی چاہیے، مجھے اس کی وضاحت اور تائید کرنی چاہیے، مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، مجھے لوگوں کو کہنا چاہیے یہ شرک ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. مجھے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کھول کھول کر واضح طور پر بغیر لپٹ لپاٹ کے اس کے ساتھ خوش کیے بغیر اللہ کا حکم اور اس کے محبوب کا جو حکم ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے. لیکن میں نہیں کرتا، میں ایسا نہیں بولتا. میں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسے نہیں روکتا، نہ ان کو بات کھول کر بیان کرتے ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے. تو قیامت جب آئے گی تو اللہ بلائیں گے اس شخص کو جس نے کھول کر اللہ کا پیغام لوگوں کو نہیں بتایا. وہ اسے پوچھیں گے، اے میرے بندے، تجھے میرا وہ حکم سنانے اور بتانے سے کس چیز نے روکا تھا؟ کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ تو لوگوں کو میری صحیح بات نہیں بتاتا تھا؟ کیا تھا وہ؟ تو وہ آدمی کہے گا، خشیت الناس، اے میرے اللہ، میں تیرا حکم لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، میں ڈر گیا. چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے، میں ڈر گیا. ہاں جی، شیخ صاحب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ڈر گیا تھا. یہ جو مجھے نذرانہ وغیرہ دیتا ہے کہیں یہ رک نہ جائے، میں ڈر گیا تھا. میرے پیٹ کے لیے یہ کچھ نہ کچھ لے آتا تھا کہیں یہ بند نہ ہو جائے. میں ڈر گیا یہ جو چپکے سے میری جیب میں میرے حق میں بات کرنے سے ڈال دیا کرتا تھا، یہ اب نہیں ڈالے گا. مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا. میں لوگوں کی جو میرے ساتھ ایک تعلق اور واسطہ تھا میں اس سے ڈر گیا میرے اللہ، اس لیے میں نے لوگوں کو حق بات نہیں کہی. میرے اللہ، جو لوگ چندہ دیتے تھے اس میں سے جو میرا بھی گزارا ہوا کرتا تھا، اگر میں سچ بات بتا دیتا تو وہ چندہ رک جاتا اور اس میں سے جو میرا معاملہ 2-4 مہینے کا نکل جاتا تو وہ پھر کیسے نکلتا؟ میرے اللہ، میں نے اس لیے ان کو نہیں بتایا. میں نے کہا چلو لگے تو لگے رہے اپنے کاموں کے اندر. تو اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں زیادہ حقدار تھا اس بات کا
کہ تم مجھ سے ڈرتا، میری ناراضی کو مد نظر رکھتا، میری شان کو دیکھتے ہوئے، میرے درجے اور مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ڈرتا، مجھے اپنا خالق اور مالک مانتا، مجھے رازق مانتا، مجھے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا، میرے سے اپنا تعلق جوڑتا، میرے سے لو لگاتا، تو یہ تیرے لیے زیادہ اچھا تھا۔ تو نے مجھ سے نہ ڈر کے لوگوں کا خوف اور ڈر دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر، کمتر اور گھٹیا بنا دیا۔ میرے بھائیوں، بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کا پیغام، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص فرمان دوسروں کو بتانا اور سمجھانا۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم وہاں سب کچھ کرتے ہیں، جی کوئی کہے یار یہ چیزیں نہ کرو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مہندی ہندوانہ رسم ہے، یہ گانے باندھنا ہندوانہ رسم ہے، یہ ڈھول ڈمکا یہ سارا یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے، یہ تمہارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ نچانا اور اس کے اوپر پیسے پھینکنا یہ توہین ہے اس رزق کی جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، یہ نہ کیجئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ مانگنے والا آ جائے تو 5 روپے دیتے ہوئے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں، اور ناچنے والوں اور ڈھول ڈمکے والوں پر ہزاروں روپے نچھاور کرتے ہوئے ہمیں ہوتا ہی کچھ نہیں۔ یہ جو رزق ہے، پیسہ رزق، اس کی توہین ہے ان کو پھینکنا وہ لوگوں کے اوپر، چاہے نعت خانوں پر پھینکے، خطیبوں پر پھینکے، ناچنے والوں پر پھینکے، سب پر پھینکنا بالکل برابر ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے مسلمانوں کا؟ جی برادری والے کی کہیں گے انہیں پاسے والے ہو کہ انہیں ٹول والے نچان والے نہیں رہتے، آئے برادری کہہ گئی کنجوس، انہوں نے ڈھول ڈمکا ہی نہیں کرن دیتا، انہوں نے پیسے ہی کو نہیں سٹے، سارے پیسے ہی اندر رگڑ کے رکھے ہو رہے، پتہ نہیں قبر جنال لے کے جانے نے۔ آئے برادری وہ تو پھر وہ سارا کام کرتے ہیں۔ ہماری جب موت مرگ ہوتی ہے، ابے کی قبر کو پکا بنا کر اس کے اوپر سنگ مرمر مہنگا ترین لا کر گنبد بنا کر اس کے اوپر اور اس میں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور لوگ کیا کہیں گے اتنا پیسہ چھڑ کے پیو مریا اور وہ قبر ہی نہیں پکی کر سکے، قبر پہ مرمر ہی نہیں، سنگ مرمر ہی نہیں لگایا، کیا کہیں یہ لوگ؟ جبکہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر گنبد بنانے، اسے پختہ کرنے سے منع فرمایا، لیکن یہ قوم جو محبوب کریم کی امت میں سے ہے، یہ لوگوں اور برادری سے ڈرتے ہوئے وہ سارے کام کر کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا، برادری سے ڈرتے ہوئے وہ کام سارے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اس برادری سے مت ڈرو جو کل قیامت کے دن تمہیں پھر اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضی سے نہیں بچا سکے۔ کچی بناؤ قبریں، یہ سنگ مرمر اور ان چیزوں پر جو پیسہ لگاتے ہو یہ ان کے احسان ثواب کے لیے ضرورت مندوں کو دیں، قیامت تک ان کی قبر خوشبوؤں سے بھری رہے گی، ان کو نفع اور فائدہ ہوتا رہے گا۔ نہیں، برادری ناراض ہو جائے گی، برادری ناراض ہو جائے گی۔ داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، بڈھی نہ ناراض ہو جائے، گھر والے کیا کہیں گے یار کیا تو بن کے آ گیا ہے، بیوی کیا کہے گی، دوسرے کیا کہیں گے؟ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، اے میرے بندے ان سے نہ ڈر، میری ناراضی سے ڈر، میری حکم عدولی سے ڈر، میری نافرمانی سے ڈر۔ مارکیٹ کے اندر کوئی صاف ستھرا کام کرنے کے لیے اگر بیٹھ جائے، مارکیٹ کے لوگ آ جاتے ہو یار تو نواں بندہ آ گیا ہے، تو مارکیٹ کے اصول کے خلاف خالص مال بیچنا شروع کر دیا، تو نے مارکیٹ کے اصولوں کے خلاف تو نے سستا مال بیچنا شروع کر دیا، اور یار خدا دا خوف کر، صحیح بیچتے ہوئے بھی کیا، خدا کا خوف کر، سستا نہ بیچ، خدا کا خوف کر، مارکیٹ کے لوگوں کے مطابق چل اپنے آپ کو، وہ پھر مارکیٹ کے لوگوں کی ناراضی سے بچتے ہوئے پھر ایسے ہی چل پڑتا ہے جیسے مارکیٹ کے لوگ کہتے ہیں۔ فرمایا
ایسا نہ کر۔ اور ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کافر تمہارے دین کو مٹانے سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا ان کا ڈر دل سے نکال لے اور مجھ سے ڈر۔ اللہ کی ناراضی کا ڈر دل میں ہو، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ تقوی اور ڈر کا معنی یہ نہیں ہے جیسے ہمارا سب سے بڑا جو بدماش چور کن ٹٹا شرابی وہ کہتا رہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، خبردار کوئی ایسا کرے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور ساری حرام کاریاں وہ کرتا ہے، مخلوق کو تنگ بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، چوری، سارے کام میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو نہیں کہتے اللہ کا ڈر۔ اللہ کے سارے کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، پھر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر ہو دل کے اندر، یہ کام کروں گا اللہ ناراض نہ ہو، یہ نہیں کروں گا اللہ ناراض نہ ہو، نماز نہیں پڑھوں گا اللہ میرا ناراض ہو جائے گا، یہ ڈر کہاں ہے؟ یہ ڈر یہی آبادی کے لوگ آج کہاں تک ہیں، نمازوں میں یہ شیشے کے اندر تک ہوتے ہیں، کہاں ہے ڈر ان کے اندر اللہ کا؟ اتنی قوت اس مسلمان کے اندر کہاں سے آ گئی جو اپنے اللہ کی ناراضی سے بھی نہیں ڈرتے، جن کے دل میں اپنے اللہ کا خوف اور ڈر ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَعَيْنٌ مَا تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کی سرحدوں پر مجاہدوں نے سرحدوں کے حفاظت کرتے ہوئے جاگتے ہوئے گزاری۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی سے ڈریں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنی شادی بیاہ موت مرگ سارے رسم و رواج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی، آپ کے چچا سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، دیگر صحابہ شہید ہوئے، کئی رشتہ دار اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی قبر پکی کی، نہ ان پر کوئی پتھر لگایا، نہ ان پر گنبد بنایا، نہ ان کے سارے ثواب کے لیے تیجے کیے، ساتے کیے، 40ویں کیے، سالانہ کیے، نہ ان کے سارے ثواب کے لیے جو اصحاب صفہ تھے ان کو گھروں میں لے جا کر قرآن خوانیاں کروائیں، نہ یہ کام کیے، نہ یہ سارے کام جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیے، آج جتنی شد و مد کے ساتھ وہ کام کریں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم یعنی سنت کے خلاف ہی ہوں گے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق نہیں ہوں گے۔ برادری سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو نہ چھوڑیے، نہ توڑیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کر دیجیے۔